آپ نے اس جانور کے اندر دیکھنا ہے کون کون سے عیب اس جانور کے اندر نہ ہو۔ پہلے نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے اس جانور کی آنکھ کو، کہ وہ جانور کہیں کانا نہ ہو، اس کو آنکھوں سے ایسا نہ ہو کہ اس کو آنکھوں سے دکھتا ہی نہ ہو، وہ آنکھوں سے اندھا ہو، نابینا ہو، تو وہ جانور قربانی کے لیے آپ نے نہیں لینا۔ اور اسی طرح جانور لنگڑا ہے، اس کی ایک ٹانگ زخمی ہے یا ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لنگڑا جانور بھی آپ نے قربانی کے لیے نہیں لینا۔ تیسرے نمبر پر جانور اتنا لاغر اور کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں، دبلا پتلا ہے اور چلنے پھرنے سے بھی وہ آ رہی ہے، ایسا جانور بھی آپ نے قربانی کے لیے نہیں لینا۔ اور چوتھے نمبر پر جانور بیمار ہے، اس کا بیماری پن واضح طور پر نظر آ رہا ہے، وہ گھاس ہی نہیں کھا رہا ہے، اسے چل پھر نہیں ہوتا، تو اس طرح کا بیمار جانور بھی آپ نے قربانی کے لیے نہیں لینا۔ پانچویں نمبر پر عیب جانور کے اندر کہ جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ جانور بھی آپ نے قربانی کے لیے نہیں لینا۔ یہاں پر ذرا آپ نے اچھی طرح دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے پاکستانی انجینئر بڑے تیز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ٹوٹے ہوئے سینگ کو الفی کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، تو آپ نے اس جانور کے سینگ کو ذرا اچھی طرح ہلا کے دیکھ لینا کہ کہیں یہ پاکستانی انجینئر نے کوئی اپنا کمال نہ دکھایا ہو۔ تو جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس جانور کی بھی آپ نے قربانی کے لیے نہیں لینا۔ اور چھٹے نمبر پر اور آخری عیب جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو یا کان کے اندر سوراخ ہو یا کان کے اندر چیرا آیا ہوا، ایسے تمام جانور آپ نے قربانی کے لیے نہیں لینے۔ جانور کو تو ہم نے لے لیا، اچھی طرح اس کا معائنہ بھی کر لیا، دیکھ لیا کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور جانور بالکل صحیح سلامت ہے، تندرست ہے، قربانی کے اوپر لگنے کے لائق ہے، لیکن جو قربانی خریدنے کے لیے گیا ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، اور وہ بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں جانور عیب سے پاک ہے اور جو قربانی کرنے والا ہے وہ عیبوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، اس شخص کی بھی قربانی نہیں ہوتی جو عیبوں کے اندر ہو۔ اب اس شخص کے متعلق سن لیں کہ جس انسان نے قربانی کرنی ہے اس کے اندر یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ پہلے نمبر پر پہلا عیب مسلمان ہو۔ کافر کے اوپر اگر آپ کے عقیدے کے اندر، آپ کے نظریات کے اندر کفر شامل ہے، کفریہ عقیدہ اور کفریہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ عیب ہونے کی وجہ سے آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ مسلمان تو ہیں، کفریہ عقیدہ کفریہ نظریہ آپ کے اندر نہیں ہے، لیکن سر آپ بے نمازی ہیں، تو بے نمازی ہونا انسان کے اندر اتنا بڑا عیب ہے، یہاں پر قربانی تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی انسان کا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کرتے۔ بے نماز ہونا انسان کا اتنا بڑا عیب ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان پکا ٹھکا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص جو بے نماز ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہونے والا ہے، اور جنیا مرضی قربانیاں دی جائے۔ تو اس لیے سب قربانی لینے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے، قربانی کے جانور میں عیب دیکھنے سے پہلے اپنے اندر یہ عیب دیکھنا کہیں آپ بے نمازی نہ ہو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو انسان نے، آپ نے، میں نے اپنے اندر عیب دیکھنا ہے، آپ جس مال سے، جن پیسوں سے قربانی خرید رہے ہیں، وہ پیسے، وہ مال، وہ حرام کا کمایا ہوا نہ ہو۔ حرام مال کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ رشوت بھی ہو سکتی ہے، ٹھگ بھی ہو سکتی ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے، ڈکیتی بھی ہو سکتی ہے، بہنوں کا حق وراثت کے طور پر کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا مال پاک ہے، حلال ہے، تو آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی، لیکن اگر آپ کا مال حرام ہے تو اس مال کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر جو انسان کے اندر عیب ہو، وہ کسی تنگی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر رہا ہو کہ یار بچے تانا دیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے قربانی نہیں کی، یہ ان تانوں کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر رہا ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کی وجہ سے قربانی کر رہا ہو۔ اگر یہ عیب آپ کے اندر ہے تو سر آپ نے پہلے اپنے عیبوں کو درست کرنا ہے، جانور کے عیب کو آپ نے بعد میں دیکھنا ہے۔ پانچویں نمبر پر آخری عیب جو انسان کے اندر، قربانی کرنے والے کے اندر نہ ہو، وہ ہے جی انسان مشرک نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، اس کے نظریات کے اندر شرک کی گندگی اور آلودگی نہ پائی جاتی ہو۔ اگر انسان ان 5 عیبوں سے پاک ہے، یعنی وہ مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حرام کا مال بھی نہیں کماتا، اور وہ خوشی کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، اور وہ موحد بھی ہے، اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیت
10واں پارہ سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہ اللہ ان کے صدقات کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی عطیات کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول کرتا؟ کیونکہ ان کے اندر عیب موجود ہے۔ پہلا عیب انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور نماز کے لیے آ بھی جائیں، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو دھکے کے ساتھ کھڑا کر بھی دیا جائے تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالى، بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ولا ينفقون الا وہم کارہون، یہ اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں لیکن مجبور ہو کر، تنگ ہو کر، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے یہ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اللہ ایسے لوگوں کی قربانی، ایسے لوگوں کے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔